بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. 9 جولائی 2017. آپ کو میں نے اس سے پہلے کئی بار یہ بات کہی ہے کہ بچپن سے میں ایک الگ مزاج کا آدمی تھا. گاؤں میں رہتا تھا اور روزانہ چلا جاتا تھا باہر کھیتوں میں, باغوں میں, ندی کے کنارے, پل کے اوپر. اس وقت میں جانتا نہیں تھا کہ اسی کا نام ہے نیچر. بات کو جانا نیچر. تو میں نیچر میں صبح شام گزارتا تھا اپنے. نیچر کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی کریشن ہے. کریشن. جب آپ نیچر میں ہوتے ہیں تو آپ اللہ کے کریشن کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس طرح کے تجربات سے میں نے یہ جانا ہے کہ مومن کی تعریف ایک لفظ میں یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو اللہ میں جینے والا ہو. مومن وہ ہے جو اللہ میں جینے والا ہو جائے. یہی تعریف ہے. یہی تعریف ہے. اب میں آپ کو آج کا ایک تجربہ بتاتا ہوں کہ جینے والا کیا کا مطلب کیا ہے. آج صبح جب میں بیٹھا تھا باہر تو صبح میں فجر کے بعد ہی باہر چلا گیا جب کہ ابھی سورج نکلا نہیں تھا. میرے سامنے سورج نکلا, پھر وہ بلند ہوا. تو ایک عجیب غریب یعنی مائنڈ باگلنگ سین تھا میرے سامنے. مائنڈ باگلنگ. اس سین کو دیکھ کر مجھے یاد آیا کہ ایک اردو شاعر جس نے مغل دور کے آخری زمانے کو دیکھا تھا, وہ مغل دور کی گلوری سے بہت زیادہ متاثر تھا. مغل دور کی گلوری. تو جب مغل دور کی گلوری ختم ہوئی, مغل سلطنت کا خاتمہ ہوا, تو اس نے ایک لمبی نظم لکھی تھی. اس نظم کا ایک شعر تھا, اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے. یعنی مغل دور کی جو عظمت تھی اس کو بتانے کے لیے کہاں سے الفاظ ملیں گے, سننے کے لیے جگر کہاں سے آئے گا. اس بات کے کہنے کو کہاں سے جگر آئے. تو جب میں دیکھ رہا تھا صبح کو تو میں نے سوچا کہ یہ لوگ کتنا کم جانتے تھے. مغل کے گلوری تو ایک آٹا کے برابر کچھ نہیں خداوند برابر کی گلوری کے مقابلے میں. اگر یہ لوگ اللہ کی گلوری میں, اللہ کی عظمت میں جینے والے ہوتے تو کبھی یہ نہ کہتے اس بات کے کہنے کو کہاں سے ڈگے. کیونکہ یہ تو سب سے بڑی بات جو اس کو ہم دیکھتے ہیں, جس کا ہم تجربہ کرتے ہیں, جس میں ہم اپنے صبح شام گزارتے ہیں, وہ اللہ کی عظمت ہے, اللہ کی تخلیق ہے, اللہ کی نشانیاں ہیں. آپ غور کیجیے
جب میں بہت پہلے جب میں گاؤں میں رہتا تھا، گاؤں میں، تو شام کو گاؤں میں بہت سے صاف ستارے جگمگ جگمگ دکھائی دے تھے. اب نہیں، پہلے کی بات کہہ رہا ہوں جب پولوشن نہیں ہوتا تھا. تو شام کو یعنی ساری رات کو ایک عجیب منظر ہوتا تھا، آسمان کے اوپر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں. اس وقت میں سمجھتا تھا کہ ستارے تھوڑے سے ہو گئے. یعنی کسی نے بتایا ہے کہ قدیم انسان سمجھتا تھا کہ شاید 10,000 ستارے ہو آسمان میں. میں بھی ایسے سمجھتا تھا. بات کو جب میں نے کتابیں پڑھی، اب جو کتابیں لکھی گئی ہیں بہت سی کتابیں اسٹاری یونیورس پر، تو وہ لکھی گئی ہیں ٹیلیسکوپ کے آبزرویشن کے بعد. مثلاً سر جیمز جی نے کتاب لکھی تھی اسٹاری یونیورس. پیغمبر کی آبزرویٹری جو ہے، پیغمبر آبزرویٹری جب بنی، اس کے ذریعے سے اس نے آسمان کا مشاہدہ کیا، تو اس نے کتاب لکھی تھی اسٹار یونیورس. ایسی بہت سی کتابیں ہیں. تو جس کو ہم دیکھتے تھے، جس کو ہم کہتے ہیں ملکی وے، رات کے وقت آسمان پر جو ستارے دکھائی دیتے ہیں وہ ملکی وے کے ستارے ہوتے ہیں. تو ہم جانتے نہیں تھے کہ ملکی وے کے سوا بھی کوئی دنیا ہے. ہم سمجھتے کہ یہی پوری کائنات ہے. اب معلوم ہوا کہ ملکی وے تو بے شمار گلیکسی میں سے ایک چھوٹی گلیکسی ہے. ملکی وے میں 2 بلین سے زیادہ ستارے ہیں، اور اس طرح کی بلین بلین گلیکسی ہے جن میں بلین بلین ستارے ہیں. سب کچھ مائنڈ باگلنگ ہے اس دنیا میں. اس کو ہم صرف پرسیو کر سکتے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تو جب آپ سوچیں گے ان چیزوں میں، تب کیا ہوگا؟ آپ اللہ میں جینے والے بن جائیں گے. جیسے میں اکثر سوچتا ہوں کہ ہماری جو گلیکسی ہے وہ تو ایک چھوٹی گلیکسی ہے، اس کے بعد بے شمار گلیکسیز ہیں. پھر ہماری گلیکسی میں ایک بہت بڑا سولر سسٹم ہے، اس میں سورج ہے اور زمین ہے اور دوسرے سیارے ہیں. تو آج جب میں دیکھ رہا تھا، میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو سورج ہے، اس بارے میں سائنسی اسٹڈی نے بتایا ہے کہ بہت ہی زیادہ رائٹ ڈسٹینس ہے سورج ہمارے، بہت ہی زیادہ صحیح دوری ہے ہمارے اور سورج کے درمیان، اور بہت زیادہ صحیح سائز ہے اس کا. یعنی اگر سورج کا جو سائز ہے وہ آدھا ہو جائے، چھوٹا سورج آدھا ہو جائے، تو اس کی روشنی اتنی کم ہو جائے گی کہ ہم ٹھنڈے ہو جائیں گے، برف ہو جائیں گے. اور ڈبل ہو جائے تو ہم سب جل جائیں گے. یہی حال ہماری زمین کا ہے کہ زمین جو ہے بہت ہی زیادہ اس کا صحیح سائز ہے، بہت ہی زیادہ، کہ زمین کا سائز اگر آدھا ہو جائے تو اس کی گریوٹی اتنی کم ہو جائے گی کہ ہوا موڑے گی. اگر اس کا سائز ڈبل ہو جائے، اس کی گریوٹی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمیں چلنا مشکل ہو جائے گا زمین پر.
تو کوئی ہے جس نے اتنا زیادہ عظیم کائنات بنائی, اتنی ویل پلان, اتنی ویل ڈیزائنڈ. تو جب آپ سوچیں گے ان چیزوں کو تو آپ کو ایک مائنڈ باگلنگ ایکسپیرئنس ہوگا. تو اس کے بعد یہ امپاسبل ہے کہ آپ خدا میں جینے والے نہ بنیں. اتنا بڑا ایکسپیرئنس جب آپ کو ہوگا تو کیسے پاسبل ہے؟ ایک چھوٹا سا ایکسپیرئنس ہوتا ہے آپ کو تو زندگی بھر آپ کو یاد رہتا ہے. اور اتنا بڑا یونیورسل ایکسپیرئنس اگر آپ کو ہو تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو ہر وقت نہ یاد کریں؟ یہی مطلب ہے اس کا. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. کچھ لوگوں نے یہ سمجھا کہ اللہ 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 کرو, یعنی لفظ اللہ کو بار بار دہراؤ. نہیں, اللہ کی گلوری کو ڈسکور کرو. اللہ کی گلوری جو کریشن میں جھلکتی ہے اس کو جانو. پھر تمہارا اتنا زیادہ اوور ویلمنگ ایکسپیرئنس ہوگا تو کہ خدا تمہارے مائنڈ میں بالکل بیٹھ جائے. کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ خدا کو بھول جائیں. تو بس کرو اللہ ذکر کثیرا کے معنی یہ نہیں کہ اللہ 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 کرو. بس کرو اللہ ذکر کثیرا کے معنی کہ تم کو اللہ کا ایکسپیرئنس اتنا ڈیپ ہو, اتنا ڈیپ ایکسپیرئنس ہو کہ صبح شام رات دن کبھی تم اسے بھول نہ سکو, کبھی بھول نہ سکو اس کو. یہ مطلب ہے اس کا. تو پھر یہ سادہ بات نہیں ہے. قرآن میں بتایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے اس زمین کو ٹیسٹنگ گراؤنڈ بنایا ہے. ہمارا ابوڈ نہیں ہے یہ. اصل ابوڈ تو پیراڈائز ہے. لیکن پیراڈائز جو ہوگی, جو بہت ہی زیادہ آئیڈیل ہوگی, بہت زیادہ پرفیکٹ ہوگی, وہ کس کے لیے ہے؟ وہ ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, احسن عمل کے لیے. یعنی چنے ہوئے لوگوں کے لیے, سلیکٹڈ لوگوں کے لیے. پورے انسانی دور میں, پوری انسانی تاریخ میں خدا دیکھ کر کچھ لوگوں کو سلیکٹ کرے گا, سلیکشن ہوگا. وہ زمین وہ جب بسایا جائے گا جنت میں. لوگوں نے جو سمجھ رکھا ہے بالکل وہ ریڈیکولس قسم کے خیالات بنا رکھے ہیں جنت کے بارے میں. مثلا کوئی سمجھتا ہے کہ شہباز سے جنت, پیدا ہونے سے جنت, مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے جنت, شہباز ہو گئی جنت, ساری تدبیر پڑی جنت. یہ سب ریڈیکولس بات ہے, ریڈیکولس. آپ کے اندر وہ پرسنالٹی بننا چاہیے جو جنت جیسی آئیڈیل جگہ میں بسانے کے قابل ہو. آپ کے اندر وہ اعلیٰ پرسنالٹی, اعلیٰ تھنکنگ, اعلیٰ کریکٹر والی پرسنالٹی, تب آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو جنت میں انٹری ملے. تو یاد رکھیے مومن جو ہے, مومن وہی ہے جس کا سپریم کنسرن یہی ہو. مومن وہ ہے جس کا سپریم کنسرن یہی ہو. کوئی اور چیز اس کا کنسرن نہ رہے, کوئی دوسری چیز اس کا کنسرن نہ رہے. تب ایسا ہوگا کہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھولے جائیں گے. میرے پاس ایک کتاب ہے ایک سائنس پر, اس میں ایک تصویر ہے ملکی وے کی.
وہ یہاں رکھی ہوئی ہے. اس میں دکھایا ہے کہ ملکی وے، جس میں تقریباً 2 بلین ستارے ہیں اور بہت ہی بڑی ہے. تو اس میں دکھایا ہے فوٹو کہ اس کے ایک کنارے پورا سولر سسٹم ہے. پورا سولر سسٹم اس کے ایک کنارے دکھائی دیتا ہے. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ کریٹر نے کیوں ایسا کیا کہ سولر سسٹم کو روٹیٹ کیا اس نے ایک کنارے. وہ جو اس کو پڑھ کر مجھے وہ یاد آئی، وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَّوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. تو اس کا جو لوکیشن ہے بہت ہی زیادہ ویل پلانڈ ہے، بہت سوچا سمجھا. کیوں؟ گلیکسی کے بیچ میں اگر ہوتا سولر سسٹم تو وہاں اتنی گرمی ہے کہ وہ پگھل جاتا. پورا سولر سسٹم پگھل جاتا. تو وہ سائڈ میں رکھا ہے تاکہ وہ محفوظ رہے. کتنی عجیب بات ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم، نجوم کے لوکیشن کی گواہی، نجوم کا جو لوکیشن ہے اس کی گواہی. یعنی نجوم کا لوکیشن بتا رہا ہے کہ اس یونیورس کا جو خالق ہے وہ بہت ہی زیادہ ہمارے اوپر مہربان ہے. بہت زیادہ مہربان ہے ہمارے اوپر کہ بہت ہی صحیح جگہ پر لوکیٹ کیا اس نے سولر سسٹم کو. ورنہ نہ ہم ہوتے، نہ سولیشن ہوتی، نہ کچھ ہوتا. اب آپ سوچیے اس بات کو، اس آیت کو پڑھیے، فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم. یعنی نجوم کا لوکیشن جو ہے یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے. اتنا بڑا، اتنے بڑے اسپین میں اب جانے کہ 4 بلین اسٹار پھیلے ہوئے ہیں گلیکسی میں، اور وہاں پر اس کا جو لوکیشن ہے ٹھیک مقام پر ہے. اور اس کو پکڑ رکھا ہے، یعنی کریٹر نے اس کو پکڑ رکھا ہے کہ نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے. وہ جو آیت میں ہے ذرا دیکھیے، قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. کہو کہ کون ہے تم کو خدا رحمان کے سوا جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے رات دن. تو ایک چیز، یعنی خدا نے جو صحیح لوکیشن کر رکھا ہے ہماری زمین کا، سولر سسٹم کا، تو رات دن ہم کو بچا رہا ہے وہ. قل من یکلؤکم باللیل والنہار من الرحمن. تو ایک چیز رونگٹا کھڑا کرنے والی بات ہے. ایک چیز مائنڈ باگلنگ ہے. میں آپ لوگوں کو ایک کتاب پڑھنے کا مشورہ دوں گا، تب آپ کو اس بات کی عظمت سمجھ میں آئے گی. دیکھیے، ایک برٹش فلاسفر تھا، وہ ایتھیسٹ تھا، جولین ہکسلے. برٹش فلاسفر.
تو اس نے ایک کتاب لکھی. ایک کتاب چھپی تھی 1941 میں. اس کتاب کا ٹائٹل تھا مین اسٹینڈس الون. من اکیلا کھڑا ہوتا ہے. اس مطلب اس یونیورس میں اب انسان کو خدا کی ضرورت نہیں ہے. خدا خود کھڑا ہو سکتا ہے. مین اسٹینڈس الون. یہ کتاب چھپی تھی 1941 میں. اس زمانے میں ایک ٹاپ کا سائنٹسٹ تھا امریکہ میں, کریسی موریسن. وہ امریکہ کی جو اکیڈمی آف سائنس تھی اس کا پریزیڈنٹ تھا, امریکہ کا ایک ٹاپ سائنٹسٹ. تو یہ کتاب اس سامنے جب آئی تو اس نے کہا کہ ریڈیکولس, یہ کیا بات ہوئی مین اسٹینڈس الون. یعنی اچانک اس زبان سے نکلا ریڈیکولس. تو اس کو ایک جھٹکا لگا, اس کا مائنڈ ٹریگر ہوا. ورنہ اتنے بڑے سائنٹسٹ لوگ ایسی کتابیں نہیں لکھتے جو اس نے لکھی. ٹاپ کے سائنٹسٹ لوگ زیادہ تر لکھتے ہیں اپلائڈ سائنسز میں, ٹیکنیکل سائنسز میں. تو اسے کتاب لکھی مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. کا جولین ہکسلے کی کتاب میں اسے اتنا بھڑکایا کہ اسے کہا کہ میں لکھوں گا یہ کتاب مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون. یہ کتاب بہت ہی اچھی کتاب ہے, اگرچہ وہ 110 صفحے کی ہے, لیکن ایسی کتاب میں نے دیکھی نہیں کوئی. آپ اس کو ضرور پڑھیں. اس کو پڑھ کر آپ بالکل حیران ہو جائیں گے کہ ایسی ہے دنیا, ایسا ہے خدا, ایسی ہے خدا کی مہربانی ہمارے اوپر. اس کے بعد آپ وہی بن جائیں گے کہ میں نے کہا کہ مومن خدا میں جینے والا انسان ہوتا ہے. خدا میں جینے والا انسان ہوتا ہے. اس میں اتنی زیادہ تخلیقی حکمتیں بتائی گئی ہیں. ٹاپ کا سائنٹسٹ جو ہے اس طرح کے موضوعات تو آپ کتاب لکھتا نہیں جو اس کا موضوع ہے. لیکن اس کو جو بھڑک اٹھا, اس نے کہا ریڈیکولس اس کی جولین ہکسلے کتاب پر. اس جذبے کے تحت, اس اسپرٹ کے تحت اس نے ایک کتاب لکھ ڈالی, اور بہت ہی زبردست کتاب ہے. اگر آپ اس کتاب کو یا اس طرح کی بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں اگر آپ پڑھیں تو واقعتاً آپ خدا میں جینے والے بن جائیں گے. اور خدا میں جینے والا کیا ہے, کون ہے, آپ غور کیجیے. خدا تمام کمالات کا اعلیٰ مجموعہ ہے, اعلیٰ نمونہ ہے. اللہ رب العالمین تمام کمالات کا اعلیٰ ترین مجموعہ ہے. تو اس کی صفات کا اگر آپ کو ادراک ہو جائے, اس کی قربت مل جائے آپ کو, جیسا کہ فرعون کی بیوی نے دعا کی تھی کہ خدا مجھے اپنے پاس ایک گھر دے دے رہنے کے لیے. میں سوچتا ہوں کہ اس خاتون نے جب یہ کہا ہوگا تو اس کا جذبہ اٹھا ہوگا کہ خدا میں کہاں رہوں, میں تیرے پاس رہ سکتی ہوں. تو جب تیری دریافت میں ہو گئی اب میں کہاں رہوں, اب میں کہیں رہ نہیں سکتی تیری پڑوس کے سوا. جب اس کو دریافت ہی ہوگی کہ یہ ہے خدا, تو اللہ کے سوا ہر چیز اس کو
ٹچ ہو گئی ہوگی. اس لیے اس کی زبان سے نکلا ہوگا کہ خدا مجھے تو اپنے پاس ایک گھر بنا دے جنت میں. تو جب کوئی آدمی اس طرح اللہ میں جینے والا بن جائے تو کیا ہوگا؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جن لوگوں نے اللہ کو ڈسکور کیا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں. ولم یخش الا اللہ. جن لوگوں نے اللہ کو ڈسکور کیا ہے وہ سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جاتے ہیں. آپ صحابہ کی حالت پڑھیں تو اس میں آپ کو کچھ جھلکیاں ملیں گی. جھلکیاں بہت کتابیں لکھی گئی ہیں, ان میں سے ایک ہے حیات الصحابہ جس میں صحابہ کے حالات ہیں. تو صحابہ کے جو حالات ہیں وہ اللہ والے انسان کا ایک زندہ نمونہ ہے. ایک تابعی کہتے ہیں, تابعی جنہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. حسن بصری ایک تابعی تھے, تابعی, انہوں نے صحابہ کو دیکھا تھا. صحابہ کون ہیں؟ جنہوں نے اللہ کو ڈسکور کیا, جنہوں نے حق تعالیٰ کو ڈسکور کیا. صحابہ ڈسکوری پہ کھڑے ہوئے تھے. تو انہوں نے کہا تھا بعد کے زمانے کے لوگوں سے کہ اگر تم دیکھو صحابہ کو تو تم کہو گے یہ تو مجانین ہیں, یہ تو پاگل لوگ ہیں. اور وہ تم کو دیکھیں تو کہیں کہ یہ تو منافقین ہیں سب. وہ تم کو منافق سمجھیں گے اور تم ان کو مجنون سمجھو گے. تو یہ نہ منافقت کی بات ہے نہ مجنون کی بات ہے. یہ ایک طبقہ وہ جس نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور کیا, دوسرا وہ ہے جس نے اللہ رب العالمین کو ڈسکور نہیں کیا. منافق کون ہے؟ جس کو اللہ رب العالمین کی ڈسکوری نہیں ہوئی. وہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو جانتا ہے, گھر اور کار اور ہوائی جہاز اور چھوٹی باتوں کو جانتا ہے. اسے گم ہے, اسی کو چرچا کرتا ہے. تو مومن وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین کی ڈسکوری ہو جائے. یہ سب سے بڑی چیز کے طور پر وہ اللہ رب العالمین کو پالے. تو یہی وہ لوگ ہیں جن کو پیراڈائز میں جگہ ملے گی. دیکھیے پیراڈائز جو ہے وہ کوئی مسٹیریس چیز نہیں ہے. آپ پیراڈائز کو اسی دنیا میں جان سکتے ہیں. کیسے؟ اس طرح کہ ہر آدمی بائی برتھ آئیڈیالسٹ ہے. آئیڈیالسٹ جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں, پیسے والے, حکومت والے, شہرت والے, فیم والے, ان سب کے حالات پڑھیے, سب کی سواریاں چھپی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کو جب وہ چیز مل گئی جس کے لیے وہ دوڑ دھوپ کر رہے تھے, تو ان کے اندر جو اسٹینڈرڈ
چھپا ہوا تھا اسٹینڈرڈ، آئیڈیل اسٹینڈرڈ. اس کے لحاظ سے وہ کچھ بھی نہیں لگا ان کو، کیونکہ وہ تو بہت ہی اونچا تھا. تو اسی لیے ہر آدمی چاہے کتنا ہی بڑا ہو وہ جیتا ہے فرسٹریشن میں. اس کو سکون نہیں ملتا، کیونکہ بڑی چیز جو چاہتا تھا وہ تو اللہ رب العالمین، وہ تو ملی نہیں اس کو. اس کو جو ملی وہ بہت ہی نچلے کم درجے کی چیز تھی. یہ آپ کے لیے جنت کی پہچان ہے، یہ آپ کے لیے جنت کی پہچان ہے. اپنا یہ ذاتی آپ کو جو ہوتا ہے تجربہ، یہ بتاتا ہے کہ جنت تمام اچھی چیزوں سے زیادہ بڑی اچھی چیز ہے، تمام اعلیٰ چیزوں سے زیادہ اعلیٰ ہے. تو دیکھیے ہر انسان کا یہ تجربہ ہے کہ دنیا میں اس کو فلفلمنٹ نہیں ملتا، کچھ بھی پالے وہ. جیسے امریکہ کے ابھی جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں، وہ جب داخل نہیں ہوئے تھے وائٹ ہاؤس میں تو سمجھتے تھے کہ وائٹ ہاؤس یہ ہے وہ ہے، لیکن جب وہ پریزیڈنٹ بن گئے، وائٹ ہاؤس میں داخل ہو گئے، وہاں پر ان کو مل گیا رہنے کے لیے. تب وہ کہتے ہیں کہ میری زندگی جسٹ لائک کوکون ہے، یعنی پریزن. میں اپنے کو سمجھتا ہوں کہ چھوٹے سے پریزن بند ہوں میں. تو انسان جو چاہتا ہے اس کے لحاظ سے وائٹ ہاؤس بھی کچھ نہیں ہے. تو یہ آپ کے لیے انر انٹروڈکشن ہے پیراڈائز کا. جب آپ کا آئیڈیل اور جو ملا آپ کو، دونوں کو آپ کمپیئر کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ میں جو ملا مجھے وہ میرے آئیڈیل سے بہت ہی لیس دین آئیڈیل ہے. تب آپ ایک گلمپس دیکھتے ہیں جنت کی، گلمپس. اس طرح سے ہر آدمی اگر وہ اس کا مائنڈ الائیو ہو تو خود اپنے ایکسپیرئنس میں وہ جنت کو پا لیتا ہے. تو جب اس طرح کے تجربات میں انسان جیے گا تو آپ غور کیجیے کہ وہ کتنا زیادہ ڈفرینٹ انسان ہوگا. اسی کو میں نے کہا کہ خدا میں جینے والے انسان کا نام مومن ہوتا ہے. ایسے انسان کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ خدا میں جینے والے بڑھو، اس کا اپنا تجربہ خود ہی اس کو بنا دیتا ہے خدا میں جینے والا. یعنی اگر آدمی کو اللہ کی پہچان ہو جائے، معرفت ہو جائے، تو اس کے بعد اپنے آپ ہی وہ ایک اور دنیا میں پہنچ جاتا ہے، اللہ میں جینے والا بن جاتا ہے. اس کے بعد اس کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ اللہ میں جینے والا بڑھو، کیونکہ تو آلریڈی جی رہا ہے اللہ میں. تو دیکھیے یہ سب باتیں سوچنے کی ہیں، کیونکہ کوئی نہ میں نہ کوئی دوسرا شخص آپ کو اپنے لیکچر کے ذریعے کچھ دے سکتا. کوئی بھی کسی کو کچھ دے نہیں سکتا، خود آپ کو پانا پڑے گا. بتانے سے یہ بات نہیں کسی کو سمجھ میں آتی، خود سے ڈسکور ہوتی ہے تب اس کو سمجھ میں آتی ہے.
تو دیکھیے یہ غلطی کبھی مت کیجیے کہ آپ ایمان کو انڈر اسٹیمیٹ کریں، اللہ کو انڈر اسٹیمیٹ کریں، جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کریں، کسی بھی چیز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنے کی غلطی ہرگز نہیں کیجیے۔ یہ کب ہوگا؟ جب آپ اللہ میں جینے والے بن جائیں گے، اللہ کے لیے سوچنے والے بن جائیں گے۔ قرآن میں ہے کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ انسان کو صرف اللہ کی یاد سے اطمینان ملتا ہے۔ یہاں بھی وہی معنی ہے کہ اللہ کی ڈسکوری سے اطمینان ملتا ہے۔ یعنی اللہ جب انسان جب ڈسکوری کے درجے میں اللہ کو پا لیتا ہے، کوئی انسان جب ڈسکوری کے درجے میں اللہ کو پالے، اس کے بعد ہی وہ وقت آتا ہے جب کہ وہ اس کو اطمینان حاصل ہو، سیٹسفیکشن ملے۔ اس سے کم درجے کی معرفت کبھی انسان کو یہ چیز دے نہیں سکتی۔ تو اس کو اپنا گول بنائیے، اس کے لیے سوچیے، اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجیے۔ اس کے لیے آپ کی رات کے لمحات گزریں، اس کے لیے آپ کے دن کے لمحات گزریں۔ یاد رکھیے کوئی انسان حتیٰ کہ پیغمبر بھی کسی کو بنا نہیں سکتا، آپ کو خود بنانا پڑتا ہے۔ رسول اللہ نے، آپ جانتے ہیں کہ ابو طالب جو چچا تھے، بہت زیادہ دعائیں کی ہوں گی، بہت زیادہ ان پر کوشش کی ہوگی، لیکن ان کو سچائی نہیں ملی۔ حضرت نوح نے اپنے بیٹے کے لیے بہت سوچی، بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن ان کو سچائی نہیں ملی۔ تو سچائی ایک سیلف ڈسکورڈ آئٹم ہے، بتائے ہوئے آئٹم نہیں ہے۔ سچائی ایک سیلف ڈسکورڈ معرفت ہے، وہ بتائی ہوئی معرفت نہیں ہے۔ اور جس آدمی کو سیلف ڈسکوری کی سطح پر اللہ کی معرفت ہو جائے تو وہی وہ انسان ہے جو اللہ میں جینے والا بن جائے گا، اور پھر وہی وہ انسان ہے جو آخرت میں جنت میں داخل کیا جائے گا۔ جنت سلیکٹڈ لوگوں کی جگہ ہے، منتخب لوگوں کی جگہ ہے۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اس اعلیٰ مرتبے تک اپنے کو پہنچا سکیں جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہے۔ ہر کامیابی اللہ کی مدد سے ملتی ہے، اور اسی طرح جنت کی یافت بھی اللہ کی مدد سے ملے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آدمی آنیسٹ ہو، آنیسٹ۔ یہ میری دعا ہے اپنے لیے اور آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول فرمائے، ہم کو جنت میں داخل کرے جہاں ہم فرشتوں کی صحبت میں
اور باخبر صوت میں جانے والے بن سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Questions or comments in the comment section. You can also send your question and comments to info@cpsglobal.org. مولانا ہم سب سے پہلے کامنٹس لینا چاہیں گے. سوال سے پہلے پہلا کامنٹ بھیجا ہے فراز خان صاحب نے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے We have to stop shirk like worshipping our children, wealth, property, etc. to develop a personality compatible for Jannat. ڈاکٹر وقار عالم نے USA سے کامنٹ بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب at present you are the only one who is trying to connect CPS followers to Allah using the nature and daily life experiences. مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے لکھا ہے Only love of Allah gives us happiness and satisfaction. Otherwise, love of world give us pain and despair. محمد منصور گرمانی صاحب نے لاہور سے لکھا ہے Love within the parameters prescribed by Allah gives happiness. Anything beyond it will lead to astray and pain. ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے لکھا ہے I realize today that if I do not live in the glory of God and His remembrance, then I have not really discovered God. مولانا سوال لینا چاہیں گے. یہ سوال بھیجا ہے عمار بخش صاحب نے. انہوں نے لوکیشن نہیں لکھی ہے پر ان کا سوال یہ ہے کہ اللہ سے محبت اور خوف ایک ساتھ دونوں کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کے بارے میں بتائیں. میں نے بہت پہلے دلی آنے سے پہلے غالباً 1970 سے پہلے شاید ایک تقریر کی تھی یوپی میں. وہ چھپی ہوئی موجود ہے. تو اس میں ایمان کو میں نے ڈسکرائب کیا تھا. وہ تھا کہ ایمان ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے, اور ایسا اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے. عربی میں یہ موجود ہے, حکمت الدین کی کتاب عربی, اس میں موجود ہے. یہ میں دلی آنے سے پہلے لکھا تھا کہ ایمان, اللہ پر ایمان ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے, اور ایسا اطمینان ہے جو سراپا اضطراب ہے. دیکھیے غلطی کیا ہوتی ہے, کیا آپ اللہ رب العالمین کو ایکویٹ کرتے ہیں انسان سے, یعنی اللہ کی محبت کو انسان کی محبت سے ایکویٹ کرتے ہیں, اور اللہ کے خوف کو انسان کے خوف سے. اللہ سے محبت اور خوف کا جیسے ان کا چھوٹا سا نمونہ ماں کے بارے میں ہے. ماں, میں نے دیکھا ایسے منظر کہ ماں بیٹے پر غصہ ہوئی, اسے مارا, اس کے بعد بچہ ماں سے لپٹ گیا. اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے کہ ماں نے اپنے بچے کو مارا, اور بچہ اپنی ماں سے لپٹ گیا. ماں نے اس کو دھکا لیا, وہ مائی کی تو دوڑا. اس کے بعد ہی میں لکھا تھا یہ کہ ایمان ایک ایسا اضطراب ہے جو سراپا اطمینان ہے, اور ایسا اطمینان ہے اس سراپا اضطراب ہے. کیسے عجیب ہے وہ لوگ جو انسان کی محبت اور خوف سے
خدا کے محبت و خوف کو جانچتے ہیں. پھر اللہ رب العالمین کائنات کا خالق ہے, اس سے ایکویٹ کریں گے آپ انسان کو. اس کا چھوٹا سا نمونہ ماں میں دیکھیے, اگر آپ کو جاننا ہے, اگر آپ کو جاننا ہے کہ اللہ سے محبت کیا ہے, اللہ سے خوف کیا ہے, تو اس کا چھوٹا سا نمونہ ماں بیٹے کے تعلق میں جانیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے کچھ اور کامنٹ پڑھنا چاہیں گے. کلیم صاحب نے یو ایس اے سے لکھا ہے, مولانا مائی ٹوڈیز ٹیک ہوم میسج از دا ٹروتھ از سیلف ڈسکورڈ ریالٹی تھرو دی کنٹمپلیشن آف نیچر. جزاک اللہ خیر مولانا. ماشاء اللہ. مس شبانہ ادریس نے رائے پور سے لکھا ہے, بائی اونلی سیلف ڈسکوری وی کین گیٹ اعلیٰ معرفت. جزاک اللہ مولانا صاحب فار گیونگ اس سچ اے ویلیوبل وزڈم. مس مریم نیہا نے کامنٹ اور سوال بھیجا ہے مولانا چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب آئی ایم مریم نیہا 19 year old and niece of Khatib Asrarul Umri. I am listening to your lecture right now. It is very thought-provoking. May Allah give you strength. Maulana Sahab, I am studying BSc second year. What advice would you like to give me? میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے جو کہ سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں, 2 کتابیں آپ کے لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. آپ 2 کتابوں کو پڑھیے, اس کے بعد آپ کو خود ہی سب راستے کھل جائیں گے. ایک کتاب کا نام ہے ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. ایویڈنس آف گاڈ ان این ایکسپینڈنگ یونیورس. اور دوسری کتاب وہی جو ابھی میں نے ذکر کیا کہ مین ڈز ناٹ اسٹینڈ الون, بائی کریسی موریسن. ان 2 کتابوں کو پڑھ لیجیے, پھر سارے راستے اپنے آپ کھل جائیں گے آپ کے لیے. جی مولانا اگلا سوال پاکستان سے بھیجا ہے رتبہ حسین صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب واٹ آر دا سائنز آف اللہز فارگیونیس. اس کے بارے میں بتائیں. کوئی سائن نہیں. اللہ نے اعلان کیا تھا. آپ سورہ الفتح پڑھیے قرآن کی, سورہ نمبر 48. اس میں اللہ نے ڈائریکٹ اعلان کیا پیغمبر کے بارے میں. ترجمہ پڑھیے اس کا. اللہ تعالیٰ نے آپ کے گناہ کو معاف کر دیے ہیں جو آپ سے پہلے ہو چکے ہیں, پہلے بھی بعد کے بھی سارے. لیکن آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ کیا ہوتا, انہیں قرآن میں اعلان کر دیا گیا کہ اے پیغمبر ہم نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا. اور رسول اللہ کی حدیث موجود ہے, قرآن بخاری میں ہے یہ, کہ واللہ لا ادری واللہ لا ادری واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما یفعل بی ولا بکم. اصل چیز ہے کہ آپ لوگ جانتے نہیں خدا کتنی بڑی چیز ہے. اتنی بڑی کائنات جس نے بنائی ہے, اس کو آپ چھوٹا سمجھتے ہیں؟ بادشاہ اکبر کے برابر. جب خدا جب اتنا زیادہ بڑا ہو تو کہہ دے کہ اے پیغمبر تم کو معاف کر دیا, تب بھی پیغمبر سجدے میں گر پڑے گا. آپ خدا کی عظمت کے لحاظ سے دیکھیے, انسان کی عظمت دیکھیے. چلیے مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو فراز صاحب نے دلی سے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب فار دا فرسٹ ٹائم آئی ہیو ریئلائز دا ریئل میننگ آف یاد ان فالوئنگ آیا. انسان کو صرف اللہ کی یاد میں
इत्मीनान मिलता है. Here, याद is deeper discovery of Allah. Anything lesser than this cannot give us satisfaction. This is my takeaway. जज़ाकल्लाह मौलाना साहब. मौलाना अगला सवाल भेजा है आरिफ साहब ने अहमदाबाद से. उन्होंने आपसे पूछा है कि मौलाना साहब, अकॉर्डिंग टू यू व्हाट आर द बिगेस्ट रोड ब्लॉक्स टू गॉड रियलाइजेशन? डिस्ट्रैक्शन. सबसे बड़ी रुकावट. Save yourself from all kind of distraction and you will realize God Almighty. मौलाना अगला सवाल डॉक्टर सफ़ीना तबस्सुम का है अजमेर से. उन्होंने लिखा है, माई क्वेश्चन इज़ हाउ टू नो दैट माई कॉग COG इज सिंक्रोनाइज्ड विद द क्रिएटर और नॉट. बहुत ही स्पेशल सवाल है. मैं समझता हूँ कि इसका जवाब हज़रत आयशा या हज़रत अली किसका है. वो एक शख्स ने उनसे पूछा था कि मैं कब जानूँ कि मैं मुनाफिक होगा, कब जाने कि मोमिन होगा. मैं एक शख्स आया, ग़ालिबन हज़रत आयशा किस्सा या हज़रत अली का. उसने कहा, पूछा कि मुझे बताइए कि कब मैं जानूँ कि मुनाफिक होगा, कब मैं जानूँ कि मोमिन हुआ. तो उन्होंने जवाब दिया था ग़ालिबन हज़रत आयशा ने कि जब तुमको यकीन हो जाए कि तुम मोमिन हो गए हो तो समझो कि तुम मुनाफिक होगा. जब तुम अपने को मोमिन यकीन करो तो समझो कि तुम मुनाफिक हो गए, और जो अपने को मोमिन यकीन करो तो समझो मुनाफिक हुआ, और जो अपने को मुनाफिक यकीन करो तो समझो कि मोमिन हो गए. मौलाना सहारनपुर से अदील शम साहब ने सवाल भेजा है. उन्होंने लिखा है, नेगेटिव थिंकिंग को पॉजिटिव थिंकिंग में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग से कभी कभी निकलना इतना मुश्किल हो जाता है कि हम डिप्रेशन में चले जाते हैं. इसमें रहनुमाई करें. देखिए, ये अल्लाह की जो अज़मत है उसको कम जानने की वजह से होता है. अल्लाह हर एतबार से पूरे मानव में पॉजिटिव है. ये पॉसिबल नहीं है कि अल्लाह इविल क्रिएट करे, ये पॉसिबल ही नहीं. तो जो चीज़ हमको दिखाई पड़ती है कि ये इविल है, वो भी अल्लाह के नज़दीक पॉजिटिव पहलू उसके अंदर मौजूद होता है, क्योंकि अल्लाह बगैर पॉजिटिव पहलू को खुद कोई चीज़ क्रिएट ही नहीं करेगा. तो जो जिसको हम समझते हैं कि सफरिंग या लॉस, नुकसान, वो हमारी अपनी समझ से होता है. अल्लाह के जो बड़ी समझ है, बड़ी, उसके लिहाज से उसमें मौजूद रहता है अच्छा पहलू. मैं आपको एक मिसाल देता हूँ. रसूलुल्लाह की जो तारीख़ है 23 साल की, उसमें सबसे ज़्यादा सख्त वाक़ा जो था वो था उहुद में 70 आदमियों का मारा जाना. इससे ज़्यादा सख्त वाक़ा कोई नहीं. 70 आदमियों को मारा जाना. और उसके बारे में कुरान में क्या कहता है, फ़इन असाबकुम करहुन फ़क़द मसल करहुम मिस्लुहु. फ़इन असाबकुम करहुन फ़क़द मसल करहुम मिस्लुहु. कि अगर तुमको उहुद में नुकसान हुआ है तो इससे पहले उनको भी बदर में नुकसान हो चुका है. वो तो बराबर का मामला है, सच्चाई उसके आगे है. पढ़ी आयत पढ़ी दोनों. फ़इन असाबकुम करहुन फ़क़द मसल करहुम मिस्लुहु.
يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس. پڑھیے ترجمہ اس کا. اگر تم کو زخم پہنچا ہے تو اس قوم کو بھی زخم پہنچا ہے اسی کے مثل. اور یعنی اگر تم کو نقصان پہنچا ہے عہد میں تو تمہارے فریق ثانی جو اس کو بھی نقصان پہنچ چکا ہے بدر میں. اس کا معنی کیا ہوئی؟ یہ تو برابر ہونے کا معاملہ ہے. سچائی اس کے آگے ہے. اس کو چھوڑو, یہ تو برابری کا معاملہ تھا, تو چھوڑو, سچائی کو سوچو. کتنی اونچی سوچ ہے قرآن مجید میں. یہ ہے اللہ رب العالمین کے درجے کی بات. یہ تو انسان کے درجے کی بات ہے کہ پھنسا رہتا ہے اس میں. یاد رکھیے اللہ کبھی ایسا کام نہیں کرے گا جس میں پازیٹو پہلو موجود نہ ہو. یہ تو ہماری سوچ کی کمی ہوتی ہے. سب سے بڑی مثال رسول اللہ کی زندگی میں یہی ہے, خاص بدر کا وقت. یہ بدر کا تقابل احد سے, اس کو آپ پڑھیے. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے 2 کامنٹ اور پڑھنا چاہیں گے. پہلا کامنٹ بھیجا ہے سید احمد علی صاحب نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, یو آر لائک لائٹ ان دی ایج آف ڈارکنیس, a ray of hope for the distressed. May Allah bless you with health. جزاک اللہ خیر. دوسرا کامنٹ بھیجا ہے مس کوثر نے امریکہ سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, جزاک اللہ فار گریٹ لیکچر آن دا ٹاپک آف ریئلائزیشن آف گاڈ. I learned from you that we need to be honest, sincere and serious to be able to find Allah Ta'ala from self-discovered truth, and that He is the designer of this great universe, and also be able to perceive Allah from His creations like sun, galaxy and earth, and the precise structure of objects and the interconnecting processes. When we realize all this mind-boggling reality through deep contemplation, then Allah becomes our sole concern, and then we can say, please God, grant me a home near you. Jazakallah مولانا صاحب. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے ڈاکٹر نغمہ صدیقی نے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا, in your last lecture you had mentioned that if a man goes away from God, there is a big chance that he will go away from Jannat. This is very dangerous. My question is, how can we ensure that we stay close to God? دیکھیے, ایک سینٹینس میں اس کا جواب صرف ایک ہے. ایک سینٹینس میں اللہ سے وہ تعلق قائم کیجیے جو آپ کا تعلق اپنی ماں سے ہے. کسی آدمی کو جو تعلق اپنی ماں سے ہوتا ہے وہی تعلق اس کو بنانا پڑے گا اللہ سے. اس کے بعد جنت اس کی یقینی ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے رفیع بکال صاحب نے جموں کشمیر سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ should I listen to my conscience rather to my mind in day-to-day life? اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے, یہ ایسا ہے ہی نہیں. مائنڈ اور کانشیس الگ الگ ہے ہی نہیں. یہ تو آپ کا سیلفشنس اور کانشیس الگ الگ ہیں. سیلفشنس بنتا ہے کنڈیشننگ سے, یعنی فیملی کو لے کر, ماحول کو لے کر, اپنے دوستوں کو لے کر, اپنے بزنس کو لے کر کے ایک سیلف انٹرسٹ کا مائنڈ بنتا ہے. اس میں اور کانشیس میں ڈفرینس ہوتا ہے. لیکن جو مائنڈ اللہ نے بنایا ہے اسے اللہ نے کانشیس بنایا, اس میں کوئی ڈفرینس ہے ہی نہیں.
اللہ کے بنائے ہوئے مائنڈ، اللہ کے بنائے ہوئے کانشیس میں کوئی ڈفرینس نہیں. لیکن آپ جو بناتے ہیں اپنے ماحول کے اعتبار سے سیلف انٹرسٹ کا ذہن، تو اس میں اور اللہ کے بنائے ہوئے کانشیس میں ضرور دوری ہوتی ہے. مولانا چنئی سے مولانا اقبال عمری نے سوال بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے سینسٹیوٹی اور سنسیئرٹی میں کیا فرق ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیے، سنسیئرٹی جو ہے وہ ایک علمی بات ہے، اور سینسٹیوٹی ایک اسپریچول بات ہے. سنسیئرٹی پیدا ہوتی ہے غیر علم سے، اور سینسٹیوٹی پیدا ہوتی ہے گہری اسپریچولیٹی سے. یہ میں نے سمجھا ہے. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے دلی سے ڈاکٹر فریدہ خانم نے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب when we try to devote ourselves wholly to God then we lose interest in worldly matters. How to lead a balanced life in this world? میں تو اس کا بہت قائل ہوں. وہ برٹش فلاسفر جو کہا تھا کہ یہ اپنی پرسنالٹی کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. اس نے جو کہا تھا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنز. The name of the philosopher was Walt Whitman. اس نے یہ کہا تھا کہ آئی ایم لارج انف ٹو کنٹین آل دیز کنٹراڈکشنز. بہت ہی صحیح بات ہے. یہ لوگ انڈر اسٹیمیٹ کرتے ہیں خدا کی کریشن کو. Okay, so we will end the session now. Thank you.